بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، دروس فقہ المعاملات المالیہ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اس سلسلے کے 10 موضوعات میں سے چوتھا یا بلکہ 5واں موضوع ہمارا جاری ہے، وہ ہے اجارہ کے اصولی مباحث۔ گزشتہ کچھ نشستوں سے ہم نے اجارہ سے متعلق کچھ تفصیلات آپ کے سامنے عرض کر دی تھی، اور جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ اجارہ کے جو مباحث ہیں ان تمام مباحث اور تفصیلات کو آسانی کے لیے ہم نے 10 عنوانات میں یا 10 نکات میں تقسیم کیا تھا جو آپ کے سامنے ہیں۔ ان 10 نکات میں سے پہلے 4 نکات ہم گزشتہ 2 نشستوں میں پڑھ چکے ہیں: اجارہ کا تعارف، اجارہ کا ثبوت، قراء الارض اور فقہا کی آراء، پھر اجارہ کی شرائط۔ آج کی نشست میں ہم اجارہ کی اقسام جو 5واں عنوان ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اجارہ کی یا کرایہ داری کے معاملے کی قدیم فقہا نے بھی اپنی کتابوں میں کئی قسمیں لکھی ہیں، اور اسی طرح کچھ اجارہ کی کچھ جدید اقسام بھی سامنے آئی ہے۔ تو ان تمام تفصیلات کو سامنے رکھ کر ہم جو ہے 2 الگ الگ عنوانات کے تحت اجارہ کی اقسام کو دیکھتے ہیں۔ اجارہ کی جو قدیم اقسام ہے، پہلے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں جن کا تذکرہ فقہا نے اپنی قدیم اور پرانی کتابوں میں کیا ہے، اجارہ کی قدیم اقسام کرایہ داری کی۔ پھر اس کے بعد ہم اجارہ کی کچھ جدید اقسام کو ایک نظر دیکھیں گے، جن میں سے جو اہم اقسام ہیں ان کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سلسلے میں اجارہ کی جو قدیم اقسام ہے ان کے لیے آپ یہ خاکہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ اجارہ کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جس کو اجارۃ العمل اور اجارۃ الاشخاص، یہ دونوں پہلی قسم ہے، اس کو انگلش میں آپ امپلائمنٹ کہہ سکتے ہیں، امپلائمنٹ۔ اور دوسری قسم ہے اجارۃ الاعیان، اور دوسرا اس کا نام ہے اجارۃ الاشیاء۔ تو بنیادی طور پر اجارہ کی 2 قسمیں ہیں: اجارۃ العمل یا اجارۃ الاشخاص، اور دوسری قسم ہے اجارۃ الاعیان یا اجارۃ الاشیاء۔ پہلے ان دونوں کا مختصر سا تعارف دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان دونوں کی جو ذیلی قسمیں ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اجارۃ العمل یا اجارۃ الاشخاص کو۔ اجارۃ العمل یا اجارۃ الاشخاص جس طرح نام سے ظاہر ہے، اور انگلش میں بھی ہم نے اس کو بتا دیا امپلائمنٹ کہتے ہیں، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی انسان کو ملازمت اور مزدوری پر رکھنا، کسی انسان کے کام اور عمل کے بدلے میں اس کے ساتھ اجرت کا معاملہ کرنا، اس کو کہتے ہیں اجارۃ العمل یا اجارۃ الاشخاص۔ اس کی عمومی طور پر علماء یوں تعریف کرتے ہیں کہ عقد الاجارہ الوارد علی العمل، یعنی ایسا اجارہ کا عقد جو عمل پر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اجارۃ العمل یا اجارۃ الاشخاص، یعنی کسی انسان کو ملازم یا رکھنا، نوکری پر رکھنا۔ اس کی 2 ذیلی قسمیں ہیں۔ چونکہ اجارۃ العمل کے اندر جو مزدور ہوتا ہے، جو کام کرنے والا ہوتا ہے، تنخواہ دار آدمی، اس کو اجیر کہتے ہیں، اجیر، جسے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اجیر کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں: ایک قسم ہے اجیر خاص، اور دوسری قسم ہے اجیر مشترک۔ اجیر خاص کا کیا مطلب ہے؟ اجیر خاص کا مطلب ہوتا ہے وہ مزدور جس کے ساتھ معلوم اور متعین مدت پر اجارہ کا معاملہ کیا جائے، اور وہ اس متعین وقت میں، مدت میں وہ حاضر رہے گا۔ مالک کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اس مکمل وقت میں مزدور کی خدمات حاصل کرے۔ تو بنیادی طور پر اجیر خاص میں جو کانٹریکٹ ہوتا ہے یا جو مزدور رکھا جاتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ٹائمنگ مقرر کی جاتی ہے، اور اس خاص ٹائمنگ میں، ان خاص اوقات میں وہ مزدور کسی اور کا کام نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اسی متعین مالک یا ادارے کا کام کرے گا۔ مثال کے طور پر آج کل اس کی کئی مثالیں ملتی ہے، جیسے اسکول کا ٹیچر ہو گیا۔ اب اسکول کا ٹیچر متعین اوقات میں کوئی اور کام نہیں کر سکتا ان خاص ٹائمنگ میں،
اسی طرح چوکیدار ہو گیا، اس کے لیے کسی نے خاص ٹائمنگ رکھی ہے، یا اس طرح ڈرائیور ہو گئے، یعنی وہ ڈرائیور نہیں جو عام طور پہ پیسنجرز کے گاڑیاں چلاتے ہیں، مطلب وہ ڈرائیور جو خاص کسی فرد کا ڈرائیور ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اجیر خاص۔ ان کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ایک تو ان کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ان کو ٹائمنگ کے بدلے میں تنخواہ ملتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اجیر خاص سارا دن مالک کے پاس حاضر رہا لیکن مالک نے اس سے کوئی خدمات نہیں دی تو بھی اس کو تنخواہ کا حق ملے گا، کیونکہ اس کو ٹائمنگ کے بدلے تنخواہ ملتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس سے اگر جس کام کے لیے اس کو رکھا ہے مالک اگر اس کو کہے گا تو وہ یہ کام کرے گا، یہ وہ تو ضروری ہے۔ اور دوسری اہم بات اجیر خاص کے بارے میں یہ ہے کہ یہ امین ہوتا ہے، امانت دار، یعنی اس کے ہاتھ میں جو چیز ضائع ہوگی، اگر اس چیز کے ضائع ہونے میں اجیر خاص کا کوئی غفلت اس کی یا اس کا کوئی جان بوجھ کے اس نے نہیں کیا تو اس پر کوئی ضمان یا نقصان نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو بڑی اہم باتیں ہیں اجیر خاص سے متعلق۔ اب آتے ہیں ہم اجارت العمل یا اجارت الاشخاص کی دوسری قسم کی طرف، جو کہ ہے اجیر مشترک۔ کہ اجیر مشترک کس کو کہتے ہیں؟ اجیر مشترک کا مطلب ہوتا ہے وہ مزدور جس کو کسی خاص عمل اور کام پر رکھا جائے، یعنی اجیر مشترک کے اندر عقد اور کانٹریکٹ جو ہے وہ ٹائمنگ پر نہیں ہوتا بلکہ کسی خاص کام اور کسی خاص عمل پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اچھا دوسری بات یہ کہ اجیر مشترک کسی متعین فرد کا مزدور نہیں ہوتا بلکہ یہ عام لوگوں کا مزدور ہوتا ہے، ہر ایک کا کام کرتا ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص فکس ٹائمنگ نہیں ہے کہ اس ٹائمنگ کے اندر ایک آدمی کا کام کرے گا یا اس طرح، بلکہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے جس ٹائم میں جس کا بھی کام کرے۔ مثال کے طور پر درزی ہے، درزی کو لوگ کپڑے دیتے ہیں، ان سے کپڑے سلواتے ہیں، تو یہ درزی اجیر مشترک ہے کیونکہ اس کے لیے ایک خاص عمل کے بدلے میں اس کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی خاص فکس ٹائمنگ نہیں ہوتی کہ صبح سے 5 سے لے کر شام 5 تک آپ نے کام کرنا ہے یا اس طرح، وہ تو اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے اور کسی بھی وقت کسی کے بھی کام کر سکتا ہے، کسی خاص ادارے کا نوکر نہیں ہوتا وہ۔ تو اسی طرح دھوبی ہو گیا، ہاں کسی خاص متعین ادارے کا ہو تو پھر بات الگ ہے۔ تو اجیر خاص اور اجیر عام میں ایک بنیادی فرق تو یہ ہوا کہ اجیر خاص میں عمومی طور پر عمل جو کانٹریکٹ جو ہوتا ہے وہ وقت پر ہوتا ہے، اجیر مشترک میں عمل پر کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ کام کرے گا۔ دوسری بات، اجیر خاص کسی خاص متعین شخص اور ادارے کا نوکر ہوتا ہے، اس ٹائم میں وہ کسی اور کا کام نہیں کر سکتا۔ اجیر مشترک ایسا نہیں ہوتا، وہ ہر کسی کا کام کسی بھی ٹائم کر سکتا ہے۔ تیسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ اجیر خاص کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ امین ہوتا ہے، یعنی اگر اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ضائع ہوگی تو وہ ضامن یا نقصان اس کے ذمہ نہیں ہوگا۔ لیکن اجیر مشترک کے بارے میں متاخرین فقہاء نے یہ رائے اختیار کی ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ضائع ہوگی تو خواہ اس کی غفلت اور کوتاہی سے ضائع ہوئی ہو یا اس کی غفلت اور کوتاہی کے بغیر ضائع ہوئی ہو، بہر صورت اس پر ضمان آئے گا اور اس کو نقصان ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے اجیر مشترک۔ تو بنیادی طور پر یہ پہلا والا حصہ ہمارا مکمل ہو گیا کہ اجارت العمل یا اجارت الاشخاص کس کو کہتے ہیں۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، اجیر خاص، اجیر مشترک۔ اجیر خاص کس کو کہتے ہیں، اس کا بنیادی حکم کیا ہے، اور اجیر مشترک کس کو کہتے ہیں، اس کا بنیادی حکم کیا ہے۔ یہ خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب ہم اجارے کے قدیم اقسام میں سے دوسری قسم کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے اجارت الاعیان یا اجارت الاشیاء۔ اجارت الاعیان یا اجارت الاشیاء، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نام سے ظاہر ہے، اعیان عین ان کی جمع ہے، اشیاء شیء ان کی جمع ہے، یعنی کسی عین کا مطلب ہوتا ہے کسی ٹھوس اور مادی چیز کو کرایہ پر دینا۔ تو کسی بھی مکان، دکان، برتن، کپڑوں یا اس طرح کی چیز کو زمین، اس طرح کی چیزوں کو کرایہ پر دینا اور اجارے پر دینا، یہ کہلاتا ہے اجارت الاعیان اور اجارت الاشیاء، یعنی اشیاء، یعنی ایسی چیزوں کو کرایہ یا اجارے پر دینا جو چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے ختم نہیں ہوتی۔ مکان ہے، دکان ہے، زمین ہے، کپڑے ہیں، برتن ہیں، ایسی چیزیں جو استعمال کرنے کی وجہ سے ختم نہیں ہوتی۔ تو اس کی تعریف عمومی طور پر علماء کرتے ہیں عقد الاجارہ الوارد علی منافع الاعیان، کہ اشیاء کی سروسز کے حصول کے لیے جو اجارہ کا معاملہ کیا جائے اس کو کہتے ہیں، کرائے کا معاملہ کیا جائے اس کو کہتے ہیں اجارت الاعیان۔ اس کی ذیلی قسمیں بہت ساری آ سکتی ہیں، کوئی بھی چیز آپ اس کے ضمن میں لا سکتے ہیں، لیکن 3 بڑی قسمیں ہیں جس کی آپ بہت ساری مثالیں پر نکال سکتے ہیں۔ پہلی قسم ہے اجارت العقار۔
اجارت العقار میں زمین مکان وغیرہ یہ سارے آ جائیں گے، زمین کو کرائے پر دینا، مکان کو کرائے پر دینا، ٹھیک ہے، یہ سب اس میں آ جائے گا۔ دوسری قسم ہے اجارت العروض۔ اجارت العروض جو ہے مطلب کسی سامان، برتن اور کپڑوں وغیرہ کو کرائے پر دینا، تو یہ دوسری قسم کہلاتی ہے اجارت العروض۔ تیسری قسم آپ کے سامنے ہے اجارت الدواب، حیوانات کو کرائے پر دینا۔ مثلا اسی کے ضمن میں آپ جو ہے وہ گاڑیوں وغیرہ کو آپ اس کے ضمن میں بھی لا سکتے ہیں اور اجارت العروض کے ضمن میں بھی لا سکتے ہیں گاڑیوں وغیرہ کو۔ مثلا کسی سے گھوڑا کرائے پر لینا یا کسی سے جو ہے وہ گدا کرائے پر لے لینا کچھ ٹائمنگ کے لیے یا مسافت کے لیے، کچھ خاص مسافت کے لیے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر اس میں، یعنی عمومی طور پر علماء اس کے لیے ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ کل ما جاز بیعہ جاز فیہ الکراء، یعنی اجارت الاعیان کے سلسلے میں ایک اہم اصول ہے کہ کل ما جاز بیعہ جاز فیہ الکراء، یعنی ہر وہ چیز جس کی خرید و فروخت جائز ہے، شرعاً وہ جائز چیز ہے، مکان ہے، دکان ہے، کپڑے ہیں، اس طرح، تو اس کو کرائے پر دینا بھی صحیح ہے۔ اور ہر وہ چیز جس کی خرید و فروخت شرعاً جائز نہ ہو تو اس کو کرائے پر دینا بھی جائز نہیں ہے۔ مثلا گٹار ہے، اس پر گناہ کے کام ہو گئے، گناہ کی چیزیں ہو گئی، تو ان چیزوں کو چونکہ خرید و فروخت ممنوع ہے تو ان کو کرائے پر دینا بھی ممنوع ہے۔ تو یہ اجارہ کی چند قدیم اقسام تھی جو آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد ہم اگلے نشست کے اندر اجارہ کی جدید کچھ اقسام ہیں اس کا تذکرہ کریں گے۔